واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 220 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مرتینہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اس کا بیٹا ہرکیول الناس بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ تحکمانہ بلکہ شاہانہ لب و لہجے میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ وہ تو جیسے وہاں کھڑے ہر انسان کو قتل کروا دینے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ کونستانس کو اطلاع مل گئی، وہ بھی دوڑتا ہوا آن پہنچا۔ رومی فوج کا سپریم کمانڈر جنرل اقلیانوس بھی آ گیا اور پھر دوسرے جرنیل بھی آ پہنچے۔ کونستانس اور جنرل اقلیانوس کو صرف یہ بات مطمئن نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ملازمہ نے مرتینہ کو قتل کر کے خودکشی کی ہے، وہ اس اتنے بڑے حادثے کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مرتینہ کے ملازموں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ روبینہ مرتینہ کے منہ چڑی ملازمہ تھی، بلکہ یہ ملازمہ کم اور مرتینہ کی گہری دوست زیادہ تھی۔ یہ پوچھ گچھ ہو ہی رہی تھی کہ وہ ملازمہ آ گئی جس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اسے پتا چلا کہ شاہی محل میں کیا قیامت آئی اور گزر گئی ہے تو وہ بھی وہاں آن پہنچے۔ جذباتی لحاظ سے اس کی حالت بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ اپنے دوسرے بچے کی لاش گھر میں چھوڑ کر آئی اور آتے ہی غیر قدرتی سے لہجے میں اعلانیہ کہا کہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ اس نے ساری بات کھول دی۔ وہ اتنا ہی بتا سکی کہ روبیکا کا بچہ اس نے مرتینہ کے حکم سے اٹھایا اور مرتینہ کو دیا تھا۔ اس سے آگے اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ البتہ ایک اور بات اسے اچھی طرح معلوم تھی، اس نے وہ بھی بتا دی، وہ یہ تھی کہ روبیکا کو ہرکیول الناس نے داشتہ بنا رکھا تھا اور یہ بچہ ہرکیول الناس کا ہی تھا۔ مجھے ہرکیول الناس کی ماں کے قتل کا کوئی افسوس نہیں، کونستانس نے اعلانیہ لہجے میں کہا۔ مجھے غم یہ کھا رہا ہے کہ سلطنت روم کا زوال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم خود اس عظیم سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ادھر مصر ہاتھ سے نکل گیا ہے اور مٹھی بھر مسلمانوں نے اتنے بڑے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اور ادھر دارالحکومت میں یہ پراسرار اور خونی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ میں یہ کھیل بند کرا دوں گا، ہرکیول الناس بڑی کھوکھلی سی آواز میں بولا، اور جو کوئی میرا حکم نہیں مانے گا مجھے باغی کہہ لو، کچھ کہہ لو۔ ایک پرانا جرنیل بول اٹھا، حکم صرف ایک حکمران کا چلے گا، وہ حکمران کونستانس ہوگا۔ کبھی سنا ہی نہیں کہ ایک سلطنت کے بیک وقت دو حکمران ہوں اور دونوں اپنے اپنے حکم چلا رہے ہوں۔ اس جرنیل کے بولنے کی دیر تھی کہ دوسرے جرنیل بھی بول اٹھے۔ وہ اس جرنیل کی تائید میں بول رہے تھے۔ جرنیل اقلیانوس نے سب کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ یہاں ملازموں اور دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے طے کر لیا جائے، یہ کہیں اور بیٹھ کر طے کرنے والا معاملہ ہے، اور اب ہمیں کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچنا ہی ہوگا۔ مرتینہ مر چکی تھی اور اس کا بیٹا ہرکیول الناس اکیلا رہ گیا تھا۔ مرتینہ ہی اس کی تلوار اور مرتینہ ہی اس کی ڈھال تھی، اور یہ تلوار اپنے آپ ہی چلا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد ایک اور چپکلش چل پڑی۔ اب تو ہر جرنیل اور سول حکومت کا بڑا حاکم ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہرکیول الناس کو ایک طرف کر دیا جائے اور کونستانس شاہ روم کہلائے۔ ناظرین، ایک واقعہ کچھ دنوں بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے مصر میں مجاہدین اسلام نے اسکندریہ پر آخری یلغار کر دی تھی۔ بہتر ہے کہ بزنطیہ کا یہ واقعہ یہیں بیان کر دیا جائے۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ بات زیر غور آئی کہ سلطنت روم کا حکمران صرف کونستانس رہے۔ ہرکیول الناس کے حامی تو بہت ہی کم رہ گئے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ زمین دوز سازشیں چل رہی تھیں۔ ہرکیول الناس صرف کہنے سے یا اپنی مرضی سے حکمرانی سے دستبردار نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کے قتل کے 3-4 روز بعد ہرکیول الناس گھوڑے پر سوار ہوا، چند ایک ملازم ساتھ لیے اور جنگل میں شکار کو نکل گیا۔ ان دنوں سلطنت روم ایسی صورتحال میں آ گئی تھی کہ کسی کو شکار کھیلنے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ہرکیول الناس اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس نے کونستانس کو اطلاع دی کہ شکار کے دوران نہ جانے کدھر سے 2 تیر آئے اور دونوں تیر ہرکیول الناس کی پیٹھ میں اتر گئے۔ ظاہر ہے تیر پھیپڑوں میں اترے تھے۔ ہرکیول الناس گھوڑے سے گرا اور گرا بھی پیٹھ کے بل، جس سے یہ ہوا کہ دونوں تیر اور زیادہ پھیپڑوں میں چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہرکیول الناس مر گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تیر اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر اسے نہیں لگے تھے، بلکہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت اسے قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال شاہی محل سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہرکیول الناس کے ساتھ کچھ اور شکاری بھی تھے
جن میں سے دو نے بیک وقت کسی جانور پر تیر چلائے تو اتفاق سے ہرکیول الناس آگے آ گیا اور تیر اس کی پیٹھ کی طرف سے اس کے سینے میں اتر گئے اور وہ مر گیا۔ اب کونسٹانس شاہ روم بن گیا۔ اس طرح تخت و تاج کا تنازع ختم ہو گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ مجاہدین نے اسکندریہ پر پہلی جو یلغار کی تھی اور سپہ سالار عمرو بن عاص جنگی قیدی ہوتے بچے اور اپنے 3 ساتھیوں سمیت قلعے سے نکل آئے تھے۔ اس سے تیسرے یا چوتھے دن اسکندریہ پر بڑی ہی زوردار یلغار کی گئی۔ عمرو بن عاص نے سالاروں کے ساتھ مل کر اس یلغار کا پلان تیار کر لیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیغام میں خاص طور پر لکھا تھا کہ میرے بھیجے ہوئے 4 سالاروں کو لشکر کے آگے رکھنا۔ ان سالاروں کے نام پہلے آ چکے ہیں۔ عمرو بن عاص نے ان 4 کو آگے رکھا۔ سارے لشکر کو معلوم تھا کہ ان دیواروں سے منجنیکوں سے سنگ باری بھی ہوگی اور بے پناہ تیر آئیں گے۔ عمرو بن عاص نے اپنے تیر انداز دستے کو آگے بھیج دیا کہ وہ بڑی ہی تیزی سے دیوار پر تیر پھینکتے رہیں۔ ان تیر اندازوں میں سے کچھ قریبی درختوں پر چڑھ گئے، یہاں سے ان کے تیر زیادہ کارگر ہو سکتے تھے۔ اس انتظام کے باوجود عمرو بن عاص نے لشکر سے کہہ دیا تھا کہ مجاہدین کو سنگ باری اور تیروں کی بچھاڑ میں سے گزرنا پڑے گا اور جان قربان کرنی ہوگی۔ لشکر کا ہر محاذ اس قربانی کے لیے تیار تھا۔ جب پورا لشکر آگے بڑھا تو دیوار سے سنگ باری شروع ہو گئی اور تیر بھی آنے لگے۔ مجاہدین کے تیر انداز دستے نے جم کر مقابلہ کیا اور خصوصاً تیر اندازوں نے جو درختوں پر چڑھ گئے تھے بہت کام کیا۔ ان کے تیر ٹھیک نشانوں پر جاتے تھے جن سے منجلی کے چلانے والے کچھ لوگ گھائل ہوئے اور کچھ تیر انداز بھی گرے، لیکن دیوار کی طرف سے آنے والے تیر بہت ہی زیادہ تھے۔ مجاہدین نے دیکھا کہ سالار ان کے آگے ہیں تو ان کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ سالار تیروں کی بارش سے اس طرح گزرتے جا رہے تھے جیسے انہوں نے زرہ بختر پہن رکھی ہوں جن پر تیر کچھ اثر ہی نہیں کرتے، لیکن ان کا محافظ اللہ تھا اور وہ اللہ کے نام پر تیروں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ رومیوں نے اپنی وہی چال چلی جس سے وہ پہلے نقصان اٹھا چکے تھے، وہ یہ کہ شہر کے اس طرف والے دروازے کھلے اور زیادہ نفری کی فوج باہر نکلی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص یہی چاہتے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کو اسی کے مطابق ترتیب میں رکھا تھا۔ یلغار کا انداز یہ نہیں تھا کہ ایک ہجوم کہیں ہلہ بول رہا ہو، لشکر کی ایک ترتیب تھی اور یہ ترتیب سالاروں کے کنٹرول میں تھی اور ہر سالار کا رابطہ سپہ سالار کے ساتھ تھا۔ رومیوں نے اسکندریہ میں بے شمار فوج اکٹھی کر رکھی تھی اور جیسا کہ پہلا بیان ہو چکا ہے کہ اسکندریہ بڑا ہی مضبوط اور قلعہ بند شہر تھا۔ رومی فوج باہر آئی تو سپہ سالار نے اپنے خاص احکام سالاروں کو بھیج دیے جن کے مطابق لشکر دائیں بائیں پھیل گیا اور سامنے والے دستے سیدھے آگے گئے۔ رومیوں نے بھی یلغار جیسا حملہ کیا۔ پہلے دی ہوئی ہدایت کے مطابق درمیان والے مجاہدین کے دستے ذرا ذرا پیچھے ہٹنے لگے جس سے رومیوں کو یہ تاثر ملا کہ مسلمان قدم جما کر لڑنے کے قابل نہیں رہے اور پسپا ہو رہے ہیں۔ رومی جرنیل بھی نہ سمجھ سکے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہ چال چل کر رومی فوج اور اسکندریہ کی دیواروں کے درمیان خاصا فاصلہ پیدا کر لیا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ حاصل کر لیا کہ دیوار سے منجنیکوں کی سنگ باری اور تیر اندازی بند ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ اب ان کے اپنے رومی پتھروں اور تیروں کی زد میں آتے تھے۔ لڑائی گتھم گتھا انداز کی ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عملی طور پر سامنے آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو اس کی ذات باری صرف اتنا اشارہ دیتی ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سپہ سالار اور دوسرے سالاروں کو ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ وہ اس روز اسکندریہ میں داخل ہو سکیں گے، بلکہ رومی فوج کی افراد اور مجاہدین کی قلت بتا رہی تھی کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن وہاں کچھ اور ہی ہو گیا۔ ہوا یہ کہ مجاہدین کو اس قسم کی لڑائی کا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ سپہ سالار نے رومیوں پر دائیں اور بائیں پہلوؤں سے حملہ کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ پہلوؤں پر حملہ کرنے والے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ سپہ سالار نے اپنے سامنے والے رومیوں کو لڑائی میں الجھائے رکھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 221 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔